الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے فضائل درود پاک کے احادیث کے ذریعے اور بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، مگر آج جو حدیث پاک ہم سنیں گے اس میں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ درود پاک پڑھنا تو باکمال کام ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی روحانیت ہے، لیکن اگر درود پاک پڑھا نہ جائے، درود پاک زندگی میں شامل نہ ہو، اور بالخصوص جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے، ان کا نام لیا جائے، اور اگر اس وقت بھی درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی بھی ہے اور کتنی بڑی اس میں وعید یعنی اس کی سزا بھی ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے، اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے فرمایا آمین. اگلی سیڑھی پر قدم رکھا نبی پاک نے فرمایا آمین. پھر اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین. اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک انداز بڑا نرالا تھا. جب وہ کوئی ان یوزول چیز دیکھتے تھے نا، غیر معمولی چیز دیکھتے تو سوال کر لیا کرتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان سوالات سے امت کا بڑا بھلا ہو گیا. ہمیں ایسی ایسی باتیں پتہ چل گئی کہ سبحان اللہ. اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک نے ہر قدم پر آمین فرمایا تو عرض کی ارشاد فرمائیے، یہ آپ نے آج منبر کی سیڑھیوں پر جو آپ قدم رکھتے چلے گئے، آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جو میں نے آمین کہا، تو اس میں جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود، گویا وہ برباد ہو جائے. آقا فرماتے میں نے جبریل امین کی اس دعا پر آمین کہی. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے، یعنی ماں باپ کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے، وہ برباد ہو جائے. آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ، وہ شخص بھی برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی پاک پر درود نہ پڑھے، وہ بھی برباد ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود. نبی پاک فرماتے میں نے اس پر بھی آمین. ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تینوں دعائیں کس درجے کی دعائیں ہیں. یہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اٹ مینز، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دعا تو کسی صورت بھی قبول ہونی ہے، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم ان تین باتوں کو یاد رکھنا ہے. اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو ان تینوں صورتوں سے گزرتے ضرور ہیں. رمضان آنے والا ہے اور اس سے پہلے کئی رمضان گزارے ہم نے. اگر رمضان مل گیا اور اس رمضان میں مغفرت نہ کروا سکے تو پھر بربادی مقدر ہے. اتنی بڑی نعمت ملی اور پھر بھی نہ بخشوا سکے اپنے آپ کو، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو وہ شخص برباد ہو جائے گا. کئیوں کے پاس ماں باپ کی نعمت ہے، ماں باپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اگر ان کو ایسا راضی نہ کیا، ان کی ایسی خدمت نہ کی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو وہ شخص بھی برباد ہو جائے گا. مگر یہاں آج بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ آج بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بالخصوص یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں جو عاشقان رسول ہیں، جو خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، پلیز خدا کے واسطے اپنے والدین کی دعائیں دیجیے، انہیں ناراض نہ کیجیے. والدین وہ نعمت ہیں کہ اگر یہ راضی ہو جائیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور یہ ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں ان کو راضی رکھنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. اور جو تیسری بات کہ درود پاک کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور خاص طور پر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہمارے سامنے لیا جائے اس وقت درود پڑھنا یہ کتنا لازم ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے. یہاں علماء نے ایک بڑا پیارا پروسیجر، بڑا پیارا ایک ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر پورے دن میں
ہم محفلوں میں جاتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، اپنی گفتگو کے دوران بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں، تو اگر پورے دن میں کہیں درود پڑھنا رہ گیا ہے تو بندہ اپنی پورے دن کی روٹین میں ایک پرٹیکولر تعداد، ایک مقررہ درود پاک کی تعداد مقرر کر لے کہ مثال کے طور پہ میں 100 بار 200 بار، اللہ نصیب کرے تو 313 بار یا اس سے زیادہ بار درود پاک پڑھوں گا، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ جو درود پاک دن میں ایک بار وہ پڑھ لے گا نا، پورے دن میں جہاں جہاں درود پاک پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل، احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین، اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت، سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر
اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ. اس صورت میں ان سب کی تردید ہے. هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے. احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے. اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے. اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے. اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے. مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے. باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں. اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں. شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ بھوکے رہنے کا، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. عام آدمی کو تو شاید یہ فیل ہوگا کہ یہ کوئی کھانے پینے کا فیسٹیول ہو رہا ہے. توبہ توبہ توبہ، ہم نے رمضان کو یوں سمجھیے ایک کھانے پینے کا تہوار اور ایک عجیب سا معاملہ بنا دیا ہے. حالانکہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، رمضان جو ہے نا، اس کے دو نام ہیں. آئیے میں ان دو ناموں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ رمضان آیا کیوں ہے اور ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے. ماہ رمضان کا ایک نام ہے ماہ صبر اور دوسرا نام ہے مواسات کا مہینہ. اچھا، صبر کا مہینہ، چلے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے اور ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے صبح سے شام تک صبر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں. ماہ مواسات کہنا تو اس کا مواسات کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ. چونکہ رمضان میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں. علماء کرام نے روزہ فرض ہونے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ روزہ جو ہے نا، بیسیکلی فقر و فاقے کا عملی طور پر احساس دلاتا ہے. پریکٹیکلی پتا چلتا ہے کہ فقر کی زندگی کیسی ہے، فاقے کی زندگی کیسی ہے. یعنی غربت کیا ہے، کسی کے گھر میں روز فاقے چل رہے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فاقے میں بندہ کیسا ہوتا ہے، غربت اور فقیری میں کیسا ہوتا ہے. اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوکا ہو، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور روزانہ روزے رکھ رہا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں، مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، فقیری میں گزار رہے ہیں، فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے. یہ بیسیکلی روزے کی ایک حکمت علماء نے بیان کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے صدقہ خیرات کا بڑا شوق تھا، خدا میں بہت خرچ کرتا، جو پیسے ہاتھ میں آتے خرچ کر دیتا. اس کے رشتہ داروں کو وہ بڑا برا لگتا تھا کہ یہ پیسے بچاتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم جو پیسے آتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے. اس کو اس کے رشتہ داروں نے بند کر دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، گویا اس کو قید کی اور بھوک کی سزا دی. کچھ دنوں بعد وہ بعد آیا، جب اس کو اس قید سے نکالا کہ اب شاید صحیح ہو گیا ہوگا، اب اتنا خرچہ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں. وہ جیسے ہی باہر آیا، باہر آتے اس نے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا. تو رشتہ داروں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا واقعی سبق ملا. پہلے تو پیسے بانٹتا تھا، بھوک نہیں دیکھی تھی، قید نہیں دیکھی تھی، تنگی نہیں دیکھی تھی. اب اندر بند ہوا تو پتا چلا بھوک کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے. تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں. اچھا، اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں. اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا. اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی. کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو، روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی، یہ تو یعنی اتنا کھایا. اچھا، پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں، ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب. اچھا،
4 5 6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں, روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہیں. کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں, یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا, حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان. اچھا, آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا, ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس, دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے, عاجزی آ جاتی ہے. وہ جو ٹور ہوتی ہے نا, اکڑ کے چلنا, روب جمانا, ڈانٹنا, جھڑکنا, بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. بالکل وہ ڈھال ہو جاتا, اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے. عاجزی سے, انکساری سے, محبت سے لوگوں سے بات کرے. اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے, بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے, رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے, تو پھر انسان کو بھوکا رہنا. اور اس سے یہ میسج لینا ہے, اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی مالدار ہے کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں, 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا, 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا, ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں, جائز ہے, مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں, کم کھاتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں, تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے. اچھا, پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے, تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے, سردی میں کانپ رہے, کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس, پہن لیں اس کو, سردی سے بچ جائیں گے. کیا کمال کا جواب دیا. فرمایا پورے شہر میں سردی ہے, بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں, اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں. کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں, غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں. اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے. مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے. ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے. اب تو حال یہ کہ افطار میں کیا پکا ہے, پہلے اس کی تصویر جائے گی, پھر افطار ہوگا, پتہ چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے, کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے, کون سی جگہ پر افطاری کی ہے. دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں, لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں. یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو دو, اور اگر نہیں دینا تو پھر ان کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو. بڑے بڑے برگر, پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا گھر پہ منگواتے ہیں, اور اس کے باکسز گھر کے باہر پڑے ہوتے ہیں. برابر والے کا بچہ غریب ہے, والد کو کہتا ہے ابو دیکھو پڑوس میں یہ آیا, ہمیں بھی یہ کھانا ہے. وہ والد کہاں سے کھلائے گا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں. یا تو ساتھ دے غریبوں کا, اگر نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف طاری نہ کر دیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے ایک بڑا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اس سے آپ حسد میں مبتلا, لوگ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی. ہر بات اللہ نے دی ہے نا آپ کو, آپ استعمال کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ضروری ہے ہر نعمت لوگوں کو بتانا ہے؟ پھر کہتے پتہ نہیں کوئی عمل ہو گیا ہے, کوئی نظر لگ گئی ہے. ارے بھائی تم نے کون سی چیز جو تمہارے پاس ہے سب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے. آج نیا فون خریدا ہے, آج نئی گاڑی خریدی ہے, آج میں نے یہ والی کرسی خریدی ہے, تو یہ والی گھڑی خریدی ہے. کیوں بتانا ہے سب کو بھائی, پتا بھی تو چلے نا کتنا پیسہ ہے, تو پھر بھگتے ہیں. پھر یہ معاملات ہوں. یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے اپنے اوپر لوگوں کی حسد کروانے سے بچو. اگر اللہ نے دیا ہے یا تو سادہ رہیں یا پھر لوگوں کی مدد کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دکھلاوا بند کر دیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کم کھانا جو ہے نا, یہ نعمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ, کہ گلا سوکھتا ہے نا جب پیاس سے, بھوک اور پیاس کا خوب احساس ہونا یہ روزے کے مقاصد سے ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر روزے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا, ساتھ ہی کھانے سے طبیعت بدمزہ ہو جائے گی, معدہ بھی خراب ہونے کا امکان ہے, تو اگر آپ واقعی 30 کے 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں, پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں, روز تلاوت کرنا چاہتے ہیں, درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں, افطار کے وقت آنسو بہانا چاہتے ہیں, تاک راتوں میں ساری رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کم کھانا, اس کے لیے پلان کرنا ہوگا کہ یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کھانے پینے اور مزے اڑانے ہیں, یہ مہینہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہے, یہ مہینہ تو سجدے کروانے آیا ہے, یہ مہینہ تو تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے. تو پھر انشاءاللہ اگر آپ کی پلاننگ ہوئی تو آپ اللہ نے چاہا خوب برکتیں لوٹ سکیں گے. اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ایک مسلمان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ اس کو یہ پتا چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے, پیارے آقا کا رمضان کیسا ہوتا تھا. آؤ
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے ہی ہمیں رب کا راستہ ملا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ کتنا پیارا نعت کا شعر ہے نا کہ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، میرے آقا کے صدقے میں سارے جہان میں یہ دین پھیلا ہے۔ وہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک کا چہرہ انور کا جو رنگ ہے نا وہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور میرے آقا نماز کی کثرت فرماتے، خوب دعائیں مانگتے، گویا خوف خدا نبی پاک کے چہرہ انور پر، قلب اقدس پر طاری ہو جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رمضان آتا، احادیث کا مضمون ہے، تو جبریل امین آتے تھے اور آقا ان کے ساتھ خوب قرآن کا دور فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے۔ جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا رمضان کیسا ہوتا؟ تلاوت قرآن والا، دعاؤں والا، سجدوں والا۔ ایک جگہ فرماتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا رمضان میں بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی رات عبادتوں میں گزرتی تھی، کم آرام ہوتا تھا۔ ادھر تو ایسے بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو سارا دن ہی سوتے رہتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے، بھائی روزہ رکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عبادت بھی خوب کرنی، ثواب کمانا ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کا رمضان دعاؤں کے ساتھ، گر گڑا کر نمازوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور پھر ہم نے سنا کہ سخاوت کے ساتھ، تیز آندھی سے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا سخاوت فرماتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ان اعمال کی نیت کر لینی۔ تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، ارے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں یاقوت کا گھر، جنت کا درخت۔ جو 8 رکعتیں پڑھ کے تراویح چھوڑ کے جاتے ہیں، سوچو کتنی نیکیاں چھوڑ گئے۔ 12 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ذرا سوچے کتنی نیکیاں چھوڑ گئے، کتنے جنت کے محل تم سے چلے گئے، کتنے خزانے چھوڑ دیے تم نے۔ 3 روزہ تراویح پڑھتا ہوں، کیوں؟ باقی دن تو پھر کاروبار کرنا ہے۔ اگر کوئی 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ ختم قرآن میں تراویح پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخر رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے سخاوت کی، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، پہلے تو یہ ذہن بنا لیں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار اب خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ 1 لاکھ روپے ہیں، 5000 دے دیے تو کیلکولیٹر تو بتائے گا 95,000 رہ گئے، لیکن انشاءاللہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ بے شک دنیا کا حساب کچھ اور کہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو یہ مال ملٹی پلائی ہوگا، یہ بڑھے گا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثالیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو حلال کماتا ہے، پوری زکات دیتا ہے، اس سے پوچھو ہر سال اس کی زکات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے بھائی؟ زکات بڑھنے کا مقصد کیا ہوا؟ آپ کا مال بھی تو بڑھ گیا نا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بالخصوص زکات۔ اگر زکات آپ پر واجب ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اور وہ جو تمام زکات کی شرائط ہیں، اس کے بعد اب زکات دینے کا وقت آ گیا، خدا را پوری زکات دیں۔ میں جو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جس طرح دکھنے کو ملتا ہے کہ شاید 5-7% لوگ پورے پاکستان میں یا دنیا میں دیکھیں، 10% ہوگا یا 5-7% ہی ہوگا کہ رمضان کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اتنی ہی پرسنٹیج پوری زکات دے، ورنہ لوگ اب زکات بھی نہیں۔ حالانکہ احادیث میں زکات کو مال کا میل قرار دیا گیا، یہ جس مال میں مل جائے گا نا اس مال کو بھی برباد کر دے گا، لیکن آج خیال ہی نہیں۔ یا تو زکات دینا بڑا بھاری پڑتا ہے، یہ چند 100 ہزار اور لاکھ والے شاید زکات دے دیتے ہوں، لیکن جب سے زکات لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچتی ہے نا تو اب شیطان دل پکڑ لیتا ہے، اتنے پیسے زکات میں دے دے گا۔ اللہ اکبر۔
یہ 10 لاکھ کی زکات دینے والا جو گھبرا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے نا، زکات دینے کی باری آئے، صدقہ دینے کی باری آئے، تو خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تمہیں دیتے وقت بھاری پڑتا ہے، شکر ادا کرو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، پوری زکات ادا کریں اور زکات بڑھ کر اور ادا کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ لیکن یہاں دل پر بھار پڑ جاتا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ سخی اللہ کو پسند ہے، یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے بھی، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کدھر ہے، سخاوت والی سائٹ پر ہے یا بخل والی سائٹ پر، کنجوسی والی سائٹ پر ہمارا دل ہے؟ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اگر آپ کی زکات ادا ہو بھی جائے اور مزید نیکیاں کمانے کا موقع ملے نا، تو اور خرچ کر دینا، جاتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ ارے اللہ جب دیے جا رہا ہے تو آپ خرچ کریں، اور یہ خرچ کرتے وقت اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا، ذہن بن جائے کہ یہ میرے جیب سے نکل کر جہاں میرے ہی اکاؤنٹ میں رہا ہے، ہاں میرے ہی انشاءاللہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، تو پھر دینے میں غم نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کو ملے یار آج بہت موڈ آف ہے، کیوں بھائی؟ وہ لاکھ روپے جیب میں پڑے تھے، آتے آتے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلا کے آ گیا، آپ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی، جیب میں تھے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے، کوئی مسجد میں چندہ دینا ہے، کوئی نیکی کا کام، واٹ ایور آپ نیکی کا کام کریں، فوراً سوچ لیں یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گیا ہے، اور ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے جہاں سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ ہاں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، یعنی نہ کم ہوگا۔ خلاصہ حدیث ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یاد ہے نا قیامت کا دن کتنا نفسا نفسی کا دن ہوگا، ایسی نفسا نفسی میں میری نیکیاں ڈپازٹ ہیں، اور اللہ نے وعدہ فرمایا تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہو۔ تو اس کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ زکات تو پوری دینی ہے، اس کے بعد بھی جب موقع ملے نا، یار تھوڑے پیسے ہیں، یار تھوڑے اور ڈال دیتا ہوں آخرت کے اکاؤنٹ میں، تھوڑے اور جمع کروا دیتا ہوں۔ وہ نہیں کمیٹی ڈالتے ہیں لوگ، کمیٹی BC جس کو کہتے ہیں، یار تھوڑے تھوڑے جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئے گی۔ یہ شاندار کمیٹی ہے، یہ شاندار BC ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، نیکی کا موقع ملے تلاش کر کے خرچ کر دیا کرو، تاکہ وہاں ملے کہ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز، بڑی دکھ کی بات ہے کہ لوگ پوری زکات ادا نہیں کر رہے، اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے وطن کی صرف میں بات کروں نا، دنیا کی بات نہیں کرتا، چلیں ہمارے وطن میں، کیونکہ میرا صبح و شام کاروباری لوگوں سے ملنا رہتا ہے، بزنس کمیونٹی سے ملنا رہتا ہے، اگر ہمارے وطن میں لوگ پوری زکات دے دینا تو مجھے لگتا ہے ہمارے وطن میں ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا۔ اتنا اللہ پاک نے لوگوں کو نوازا ہے لیکن پوری زکات نہیں، تو خدارا ایسا نہ ہو یہ مال عذاب بن، یہ مال کا میل مال میں مل کر تباہی لے آئے، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہو۔ حدیث کا مضمون ہے کہ زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، آپ کا مال سیکیور ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے، برکت بھی ملتی ہے۔ تو آئیے نیت کریں۔ اچھا، اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، سونا ہوتا ہے، زیور ہوتے ہیں، زکات نہیں دیتی ہیں، اور پھر یہ کہتی ہیں ہم کماتی تھوڑی ہیں، یہ سونا عذاب بنا دیا جائے گا۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ اسی سے عذاب دیا جائے گا اس شخص کو، آگ کا انگارہ بنا دیا جائے گا کہ جو سونے کی زکات نہیں دیتا۔ تو پلیز، اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اسلامی بھائی سن رہے ہیں، اللہ پاک نے نوازا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو، حساب کریں، پوری کیلکولیشن کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو معلومات کریں، علماء سے رابطہ کریں، آ جائیں کسی عالم دین کے پاس اور بتائیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اس پر کتنی زکات ہے مجھے بتائیے، اور پوری زکات ادا کریں۔ نیت کریں انشاءاللہ پوری زکات ادا کریں گے۔ اب بتاتا ہوں کہاں ادا کریں، لیکن پہلے یہ پوری نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے اگر زکات ادا نہیں کی ہے اب تک، پچھلے سالوں کی نہیں کی، وہ بھی کرنی، یہ قرض ہے آپ پر، یاد رکھیے گا، یہ ادا کر دیں ورنہ اس کا جواب بند نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اچھا اب زکات جس طرح ادا کرنے سے پہلے اس کی کیلکولیشن ضروری ہے کہ کتنی بنتی ہے، اس کا پورا نصاب ہے، یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جیسا میں نے کہا کہ ماشاءاللہ علماء کرام دعوت اسلامی موجود ہیں، دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، رابطہ کر لیں، وہ گائیڈ کر دیں گے۔ جس طرح آپ نے آفس کا حساب کتاب بنانے کے لیے اکاؤنٹنٹ رکھا ہے، ٹیکس کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے سال میں ایک ہی بار ٹیکس جمع کراتے ہیں، خود کیوں نہیں لکھ لیتے سارا؟ کیوں وکیل کے پاس جاتے؟ نہیں یار وہ ایکسپرٹ ہے، ذرا صحیح طریقے سے حساب بنائے گا، تو زکات خود ہی بنا لیں گے آپ مفتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو معلوم کر لیں، کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں تاکہ آپ کی زکات پراپر ادا ہو جائے۔ اچھا اب آتے ہیں کہ زکات دینی کہاں ہے۔
ظاہر اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحقین ہیں اس میں پہلا حق جو ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا، ٹھیک ہے، جو اس کی شرائط ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ شرائط اگر پوری ہوتی ہیں تو پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، ان کو دیجیے۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دین متین کا عظیم الشان کام کر رہی ہے، ایسا کام کر رہی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کی نظیر، جس کی مثال پوری دنیا میں آپ تلاش کریں آپ کو شاید نہیں ملے گی۔ تو وہ میرے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کے پیسوں کا، آپ کے ڈونیشن کا، آپ کی زکوٰۃ کا بہترین استعمال دعوت اسلامی ہے۔ تو اس بار ہم نے اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینا ہے، جس کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اور ماہ رمضان میں دل کھول کر دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا ہے۔ بلکہ ایک اور اچھی نیت کر لیتے ہیں، میں اور آپ تو جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا ہی ڈونیشن دے سکیں گے نا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اپنے دوست احباب کے ذریعے بہت زیادہ مدنیتیات جمع کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنا ڈونیشن، اپنے مدنیتیات بھی دیں گے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی لے کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا غفور۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد انك على كل شيء قدير، ربنا حاسبني حسابا يسيرا، اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية۔ اے رب کریم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے شرمندہ شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر مالک تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم اے کریم کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دنوں میں رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، پورے روزے رکھنے والا بنا دے، پوری تراویح پڑھنے والا بنا دے، خوب تلاوت کرنے کا ذوق عطا فرما۔ تیری طاقت، تیری طرف سے اگر طاقت ملی تو یہ ہوگا مولا، ورنہ ہم تو سست ہیں، ہم کاہل ہیں۔ اے اللہ ایسی توفیق دے دے کہ تیرے پسندیدہ بندوں جیسا رمضان ہم بھی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک رمضان تو مولا زندگی میں ایسا گزاریں جس پہ مالک تیری بارگاہ میں خوب جی بھر کر عبادت کریں۔ اب تک کئی رمضان گزارے ہیں، ہمیں معلوم ہے غفلت میں گزارے ہیں، بلکہ ساری زندگی ہی ایسی گزار دی کہ ایک سجدہ یاد نہیں جو تیرے دربار کے شایان شان ہو، ایک نیکی ایسی معلوم نہیں جو تیرے دربار میں قبول ہوئی کہ نہیں۔ میرے مولا ہماری غفلتیں معاف کر دے، ہماری سستیاں معاف کر دے، اور اب اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے رب کریم اے رب کریم نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کو اولاد دی ہے ان والدین کو اولاد کا سکھ نصیب فرما، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کرم کر، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے مولا۔ اے اللہ اے رب کریم جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، ہمیں بھی کعبہ دکھا
دے، رمضان مکہ مدینہ دکھا، اسی سال حج کی سعادت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما۔ ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر مدنی کام کرنے والا بنا دے، دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے والا بنا دے۔ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔